خواب میں کوئی انسان نعوذ باللہ اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض خبیث لوگ خواب کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ میں تمہیں رات کو بھی یاد کر رہا ہوں. یہ بھی ایک شیطانی چال ہے. توبہ کرو، استغفار کرو. تبلیغی جماعت میں جانا کیسے؟ جا کے تجربہ کر لو، 2 دن 4 دن لگا کے دیکھ لو. اگر وہ تمہیں ڈاکہ، چوری، بے حیائی سکھائیں تو چھوڑ دو، اگر دین کا کام سکھائیں تو لگے رہو. تجربہ کرو نا، کہنے سے کیا ہوگا. بھئی طارق جمیل صاحب کچھ کہتے ہیں، کوئی علماء کچھ کہتے ہیں، آپ جانیں، علماء جانیں، وہاں کی سیاسی حالات جانیں. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. میرے نزدیک علماء واجب الاحترام ہیں. باقی علماء کی رائے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں. میں نے 4 سال پہلے عمرہ کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے عمرے کے اندر انڈر ویئر پہنے رکھا. آپ کو احرام باندھنے کا پتہ لگ گیا، طواف صفا کا لگ گیا، یہ پتہ نہیں لگا کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. بہرحال دم ادا کریں. ہم لوگوں کو ایک مشکل پیش آئی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں. کمپنی نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، کوئی 10 دن سے فیصلہ نہیں ہو رہا. 2 رکعت سب الگ الگ نماز پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور درود شریف پڑھیں، اللہ مشکل حل کریں گے. اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ جمعہ کے بعد سنت نہیں پڑھتے وہ جانے، ان کا کام جانے. کسی کو اگر اللہ نے محروم کیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، ان کو سنتیں معاف ہیں اس لیے وہ نہیں پڑھتے. تم صرف لوگوں پہ یہ سنتوں پہ نظر نہ رکھو، اپنے پر نظر رکھو کہ تم نے کیا کیا ہے. کعبۃ اللہ میں حجر اسود پہ عورتیں بھی بوسہ دے سکتی ہیں، لیکن احتیاط کریں. غیر مردوں کے دھکے کھانے سے بوسہ نہ دینا بہتر ہے، دور سے اشارہ کر دیں. مقام ابراہیم پہ عورتیں بالکل وہاں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو. میری بیٹی ہے، معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، تو بہرحال اس کو آپ چلاتے رہیں، اسی طرح سے خود نیت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیں. میری خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نکاح پڑھائیں. میرے بھائی نکاح پڑھانے کے لیے یہاں لوگ مقرر ہوتے ہیں، معزون شرعی ہوتے ہیں، ان کے بغیر ہر کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا. البتہ حرم میں کسی پاکستانی عالم سے نکاح پڑھوائیں، ان پر پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ پڑھ دیں گے. یہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو کہہ دینا کسی عالم سے کہہ دیں گے. میں نے صفا مروہ تو کیا، لیکن میرا ایک چکر رہ گیا. ہو گیا الحمدللہ عمرہ، لیکن وہ ایک چکر جا کے پورا کر لو. پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب میت کو دفن کر لیتے ہیں تو اس کی قبر پہ اذان دیتے ہیں. یہ بدعت ہے، ناجائز ہے. میت کو دفنانے سے پہلے قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. جو اس نے پڑھا ہے اس کے کام آئے گا. میرا بھائی، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاست کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ آدمی جواب تب دے جب اس کو حالات پر پوری دسترست ہو، خبر ہو، معلومات ہو. نہ ہو تو کیسے خبر دے؟ میاں اور بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، بیوی گھر چلی گئی،
مرد کسی بھی غیر موجودگی میں طلاق ہو جائے گی، اس میں موجودگی ضروری نہیں ہوتی، طلاق میں نکاح میں ضروری ہوتی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو بیوی گھر میں ہنگامہ کھڑے کر دے، اس کو نہ بتائیں، چپ کر کے کر لیں۔ آپ نے ہنگامہ ضروری کرانا ہے؟ جب 6 مہینے، سال، 2 سال گزر جائیں، بچے ہو جائیں، لے کے آ جانا پہلے بیوی کے پاس کہ ان کو سنبھالو، یہ بھی تمہارے بچے ہیں۔ اللہ کے بندے، بیویاں جھگڑا کرتی کوئی نئی بات، اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ بھی اس کو زبان بند کی جائے؟ کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے مکہ اور مدینے سے مٹی اٹھائی ہے کہ گھر کی تعمیر میں استعمال کریں گے، بالکل ناجائز۔ سفر میں اگر ہم تیمم کریں گے، بالکل ہر نماز کے لیے تیمم کریں گے۔ تیمم کلومیٹر سے تعلق نہیں رکھتا، پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے، پانی ہو تو تیمم نہیں کریں گے، اس کا کلومیٹر سے کیا تعلق ہے؟ اگر شیشہ سامنے دیوار پہ لگا ہوا ہے اور اس میں آدمی کی تصویر پوری نظر آتی ہے، پھر نماز نہ پڑھیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، چونکہ نماز میں تو تم تصویر ہی دیکھتے رہو گے نا اپنی۔ ان پڑھ آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ ہاتھ ہی نہ رکھے، کچھ نہ پڑھے، سنتا رہے۔ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا؟ جب وہ ہے ہی جاہل، پڑھ ہی نہیں سکتا، تو کسی پڑھے ہوئے کے ساتھ بیٹھ جائے، سنتا رہے۔ خلافت عثمانیہ آئے گی، اللہ عالم، مجھے کیا پتہ ہے۔ میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، استغفار زیادہ کریں۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے رزق کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ حرم میں سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ناجائز۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی، گھر سے چلی ٹھیک تھی، عمرے کی نیت کی، گھر میں نفل بھی پڑھے، ایئرپورٹ پہ آئی، حید آ گیا، میقات سے احرام باندھا، نہ ہی تلبیہ پڑھا، وہ ہوٹل کے کمرے میں رہی۔ بہرحال اگر اس نے اپنے کمرے میں 2 رکعت بھی پڑھے تھے، نیت بھی کی تھی، لبیک بھی پڑھی تھی، وہ کافی ہے، پھر میقات سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے گھر سے پڑھ کے آ رہی ہے۔ اب وہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ اور اگر اس نے تلبیہ نہیں پڑھا تھا، نیت نہیں کی، فقط صرف 2 رکعت پڑھی تھی، تو اب عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ عورتیں جب حجر اسود کو بوسہ دیتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو ہر آدمی اپنی اپنی عورتوں کو سمجھائے، حکومت کیا کرے؟ ہم تو 6 دن بے وقت بھول سے طواف کے 6 چکر لگاتے رہے۔ بہرحال آپ نے بڑی غلطی کی ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، اور چکر جو کم ہیں پورے کریں۔